بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کچھ دوستوں نے کمنٹس کیے ہیں، ان کے جواب ساتھ ساتھ میں دیا کروں گا۔ ایک دوست نے کمنٹس کیا ہے کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مفتی صاحب کو 300 مرتبہ کم و بیش زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی ہے۔ تو ایک دوست نے کمنٹس کیا کہ جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے۔ اور کسی حد تک یہ بات اس دوست کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے پسند ہی نہیں آتی۔ یہ پہلی بات ہے، یعنی کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی، کیونکہ دو جہانوں کے سردار کی آپ نے زیارت کی ہے۔ تو جب دو جہانوں کے سردار کی آپ نے زیارت کر لی ہے تو پھر اس جہان کی کیا اہمیت رہتی، اور اس جہان کی محبت کیا چیز ہے، اور اس جہان میں جو کچھ ہے اس کی کیا ویلیو ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو زیارت ہوتی ہے، یہ مجھے ایک بہت کامل ولی نے بتایا ہے، ان کی زبان سے میں نے سنا ہے اور بار بار سنا ہے۔ انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ حافظ صاحب، جس بندے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے وہ تو خاموش ہو جاتا ہے، وہ تو بس ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کو اگر 300 یا 200 مرتبہ جتنی زیارت ہوئی ہے، یہ مفتی صاحب نے ابھی 2-3 سال پہلے شاید شو کیا ہے، تو مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں کیونکہ وہ عالم ہیں، مفتی ہیں، تو ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا، بالکل علم ہے۔ لیکن مفتی صاحب کی اگر بیک زندگی دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہیں۔ مفتی عبدالرحیم قاسمی صابری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں درود ابراہیمی شروع کیا، پھر درود ابراہیمی کے بعد پھر ایک اور درود شروع کیا۔ ابھی ان کی عمر بالغ نہیں ہوئی تھی، بچے تھے، نابالغ تھے، تو انہوں نے درود ابراہیمی شروع کیا۔ پھر فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے کچھ اور درود شریف شروع کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پیر و مرشد یا استاد محترم سے ایک درود شریف ملا، میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر پڑھتا پڑھتا جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، پڑھتے پھر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود امی عنایت فرمایا، غالباً 2002 کی بات ہے۔ فرماتے ہیں 2002 سے لے کر 2022-23 آ گیا ہے، تب تک میرے گھر والوں کو یا مجھے، میرے علاوہ میری بیوی کو، بچوں کو، گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا پڑھتا ہوں اور مجھے کیا کیا زیارات ہوئی ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو محترم سامعین کرام، اگر اب انہوں نے کچھ بات شو کر دی ہے، انہوں نے بتایا ہے، تو کسی وجہ سے انہوں نے بتایا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے تو انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو اگر کوئی پاک ہستیاں، ایسی کمال کی ہستیاں جب اپنے شاگردوں کو یا اپنے خاص دوستوں کو بتاتے ہیں وظیفے سے یا اس درود سے مجھے یہ زیارات ہوئی ہیں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینا، اپنے شاگردوں کو بتانا کہ بھائی آپ بھی اس درود کو، اس وظیفے کو اس طرح پڑھو، یہ تجربات ہوئی ہیں، مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، مجھ پر عنایات ہوئی ہیں، انعامات ہوئی ہیں، آپ بھی اس کو پڑھیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرات گرامی آپ دیکھیں، حضرت ثابت بن مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام، حضرت صوفی باغ حسین کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو درود شریف کی روحانی مجالس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے مجھے کیا کیا مرتبہ ملا ہے، مجھے کون کون سے انعامات ملے ہیں اور مجھے کون کون سی روحانیت ملی ہے، انہوں نے سارا اپنے حال سفر کتاب میں فرما دیا ہے۔ پھر اسی طرح اور جتنی ہستیاں ہیں وہ نہیں بتاتے، کتابوں کے اندر کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جن میں بڑی بڑی ہستیوں، بڑے بڑے اولیاء کرام کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے، صرف اس لیے بتایا ہے کہ لوگ درود پاک پڑھیں اور
ان کو ترغیب ملے، کیونکہ جب ہم کسی کو کوئی موٹیویشن کرتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، یا کوئی ایسے روحانی خواب یا مشاہدات بتاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر یہ چیز، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار میں بھی یہ کروں، مجھے زیارات ہوں، مجھے بھی یہ مشاہدات ملیں، مجھے بھی یہ کرامات ملیں، تو پھر بندے کا دل کرتا ہے پڑھنے کو۔ تو اگر کوئی ہستیاں بتاتی ہیں کہ مجھے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، تو یقیناً ان کو ہوئی ہے تو وہ بتاتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے بیداری کی حالت میں 73 ٹائم 73 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے بیداری کی حالت میں، تو خواب میں کتنی مرتبہ انہوں نے کی ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کو اچھی نیت سے کسی کو کوئی بندہ خواب بتاتا ہے، اس نیت سے بتاتا ہے کہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو درود پاک پڑھنے کا، تو پھر حضرات اکرامی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی بندہ بتاتا ہے کہ ریاکاری بندے کے اندر آتی ہے، دکھلاوا آتا ہے، یا بڑا پن اس بندے کے اندر آ جاتا ہے کہ جی مجھے تو فلاں چیز کی زیارت ہوئی ہے، مجھے تو یہ چیزیں ملی ہیں، مجھے یہ کرامات ہوئی ہیں مجھ سے، تو پھر حضرات اکرامی وہ کرامات، وہ مشاہدات وہ انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس بندے کے اندر اب ریاکاری دکھاوا آ جاتا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہی سب کچھ بندے کو ملتا ہے۔ تو پھر دوسری بات، معزز سامعین کرام، علماء کرام اور کچھ صوفیاء کرام، اولیاء کرام یا نیک لوگ جو ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشاہدہ آپ کو ہو، کوئی کرامت ظاہر ہو، کوئی ایسی چیز ظاہر ہو، کوئی خواب آ جائے، آپ کو سرکار کی زیارت ہو جائے، تو اپنے آپ کو خاموش کر لیں، زبان سے مت بتائیں، اس لیے کہ انسان کے اندر بڑا پن آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، تو وہ بندہ بتا دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ اس قابل ہی نہ ہو اور اس کو یقین ہی نہ آئے، تو پھر اس کے بتانے میں اور زیادہ اس بندے کو رنج ہوگا، غم ہوگا کہ میں نے اتنا اچھا خواب بتایا اور بندہ یقین ہی نہیں کر رہا، اس کے دل میں پھر اور زیادہ افسوس ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوست نے میسج کیا، کمنٹس کیا، میرے بھائی بیمار ہیں، ایک اور کمنٹس آیا کہ میرے ماموں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میں الحمدللہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہے یوٹیوب کا، تو جو بھی مجھے دوست دعا کے لیے کہتا ہے تو میں ان کے لیے خصوصاً دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے، سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں خیر اور برکت نازل فرمائے۔ اور میں یقیناً ہر نماز میں بھی، نماز کے بعد میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ اور اسی طرح کچھ اور کمنٹس آئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا بتانے کی، کیونکہ وہ بات لمبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس پر پوری ویڈیو مجھے بنانی پڑے، کہ کسی ایک دوست نے کہا ہے کہ میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں اور 9 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، اور ایک اور دوست نے بھی کہا ہے کہ میں روزانہ 5000 درود شریف پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی فیض نہیں مل رہا۔ اس پر انشاءاللہ پوری ویڈیو بناؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔